بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ کچھ بات ہو جائے ایک اور یو ٹرن کی یا بیانیے کی، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، اور ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانیوں کے اوپر اب انتخابات آ رہے ہیں تو ضرور بات کریں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ مختلف ادوار میں مختلف چیزوں پہ مختلف حوالوں سے بات اس پہ ہوتی رہی ہے کہ کیا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگلا انتخاب جو ہے وہ کیا ہوگا، یا اس نیریٹو کے اوپر یا نہیں ہوگا۔ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک اور یو ٹرن جو ہے وہ لے چکی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا ہے رؤف حسن صاحب کی جانب سے، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اپنی جماعت کے یعنی تحریک انصاف کے، اور وہ تردید کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر کے ایک بیان کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر یا بیانیے کے اوپر تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے گی، اور یہ بات انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہی تھی۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ رؤف حسن صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، اور بیان جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹی وی پروگرام میں آپ بیٹھ کے بات کر دیں یا آپ کے منہ سے نکل جائے یا آپ مجبور ہو جائیں یا آپ کے لفظوں کو کوئی اور پہناوا پہنایا جائے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ بیان جو ہے وہ باقاعدہ ایک تھاٹ پروسیس کے تحت ہوتا ہے، اس پہ لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو رؤف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے بیرسٹر گوہر کے اسٹیٹمنٹ کی سے دوری اختیار کی، اور آج دا نیوز کے اندر انہوں نے کافی لمبی سٹوری ہے تو یہ چھپی بھی ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو وکیل ہے انہوں نے نہ صرف انہوں نے اس بیان سے اس سے دوری کی، بلکہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی سویلین بالادستی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ میدان میں اترے گی، اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جو انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کہ پارٹی کسی ریاستی ادارے کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہی، اور سویلین بالادستی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے آئندہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی دلچسپ بات پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ علی محمد خان صاحب جو کہ ایک کل جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، جو کہ ایک کمیٹی تشکیل پائی ہے جو کہ بات چیت کرے گی، اور پولیٹیکل پروسیس اس کو کہا گیا پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ علی محمد خان صاحب اس کے ایک سینئر رکن ہیں اور ویسے بھی بڑا نام ہے تحریک انصاف کا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ یعنی رؤف حسن صاحب کی تائید کی، اور کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے نہ کسی بھی سطح پر سیاسی قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سویلین بالادستی یا بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم کسی ادارے سے لڑیں گے اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی جمہوری حدود، قانون، آئین اور سویلین آزادی کی حدود میں رہتے ہوئے جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بیان کی وجہ سے پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے جو بیرسٹر گوہر نے دیا ہے بڑی پریشانی ہے، اور پی ٹی آئی پہلے ہی 2022 کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظرنامے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے یاد رہے یہ بہت اہم جملہ ہے جو کہ کوٹ ہوا ہے، کوٹ ان کوٹ ہے، کہ پی ٹی آئی پہلے سے ہی 2022 اپریل کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظرنامے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو تھا اس کا شاخسانہ 9 مئی نکلا تھا، اور اس وجہ سے پارٹی کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ کہیں پہ بھی انہوں نے یہ تردید نہیں کی جو کہ اس معاملے کے اوپر وہ کہیں کہ نہیں 9 مئی کے واقعات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ بلکہ تصدیق کر رہے ہیں اس بیان کو اگر میں سامنے رکھوں جو کہ سامنے میرے گزرا ہے اور یہ جو کہ چھپ چکا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ پارٹی میں رہ گئے ہیں یا پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب وہ ان واقعات اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر، مخالف بیانیے پر پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی بیان سے یعنی ان کی پارٹی کے بارے میں یہ انہوں نے سٹوری آگے جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی جو دیگر معاملات ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت ایک معاملہ چل رہا ہے۔ سو یہ جو 9 مئی کی صورتحال ہے، یہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر پڑھ کے، انہوں نے کوٹ ان کوٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان سے ان کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پارٹی میں کئی لوگوں نے اس بیان کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی اپریل 2022 کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی معاملات ہیں اس کی وجہ سے پریشان۔ تو اب دیکھیے یہ ایک بیانیہ ہے جو کہ انہوں نے
بتایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے وہ قطعی طور پر پاکستان تحریک انصاف اڈاپٹ کرنے نہیں جا رہی. یعنی وہ جو حقیقی آزادی اور وہ جو غلامی نامنظور اور وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف اور جنرل ندیم انجم کے خلاف اور ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کچھ کہہ رہے تھے، اب وہ سارا جو ہے وہ مائنس ہو گیا ہے، اور اب کوئی محاذ آرائی نہیں ہوگی. یہ ایک اولیو برانچ جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنی زیتون کی شاخ جسے کہنا چاہیے رؤوف حسن صاحب نے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف پھینکی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ایک مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے جن کو عمران خان صاحب نے بنایا تھا اپنی جماعت کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات، لیکن رؤوف حسن صاحب کی ملاقات ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر وہ ہے جو کہ روز عمران خان صاحب سے تقریباً ہر ہفتے جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان کے طرف سے وکیل بھی ہیں. تو اب رؤوف حسن صاحب کی بات میں زیادہ وزن ہے یا بیرسٹر گوہر صاحب کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ قیادت سے جو ان کی جو ایک رابطہ ہے یا ان کی جو گائیڈنس ہے یا جو گائیڈ لائن ہے وہ ایک کسی کے ذریعے سے آ رہی ہوگی آف کورس، لیکن ڈائریکٹ رابطہ ان کا نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر کا ڈائریکٹ ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور پارٹی میں بھی انہوں نے کہا بیرسٹر رؤوف حسن صاحب نے کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بڑی تشویش ہے. پہلی بات تو یہ کہ پارٹی بچی کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی پارٹی ابھی تک تحریک انصاف کے اندر پارٹی کے نام پہ کچھ لوگ موجود ہیں؟ اگر جو موجود ہیں وہ کون سے ہیں جو کہ پارٹی کی کور کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں یا اس کے اندر وہ اپنی بات کر رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب جو میں کل بھی آپ کو بات کری تھی کہ لیڈرشپ کرائسس پاکستان تحریک انصاف کے اندر پیدا ہو چکا ہے، ایک رہنما کا بحران پیدا ہو چکا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے انسیکیورٹی کی وجہ سے یا انہوں نے کسی پہ ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ سے، اب سیاسی جماعت جب آپ ایک شخصیت کو پرستی کریں اور ایک ہی شخصیت کو اپنا سب کچھ مانیں، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ موروثیت غلط بات ہے، پارٹیوں میں نہیں ہونی چاہیے یا جو بھی ہے، جو ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی، لیکن وہ اپنی اگر وہ برا ہے تو شخصیت پرستی اس سے بھی بڑی بری بات ہے، کیونکہ ایک ہی شخص ہے جو پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے جو کہ جس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے گا، اور وہ عمران خان صاحب ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے علاوہ کسی کو ابھی تک پارٹی کے اندر گائیڈ نہیں کیا کہ وہ الیکشن کیسے لڑیں، وہ نامینیشن پیپرز کیسے لیں، وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کی وہ لوگوں کی اسکروٹنی کریں، وہ کس کس کو کہاں سے کھڑا کریں. ان کی کوئی واضح ہدایات نہیں ہے، ان کے بعد کوئی شخصیت نہیں ہے جو کہ پارٹی کو چلا رہی ہو. جو کور کمیٹی وہ بنا کے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے ملتی نہیں ہے یا ان کو ملاقات کا وقت نہیں ہے یا عمران خان صاحب ان سے نہیں ملتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جو اطلاعات ہیں وہ موجود نہیں ہے. لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے، علی محمد خان صاحب اور رؤوف حسن صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی محاذ آرائی نہیں ہوگی، ہمیں بہت ہی پہلے نقصان ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ تھا، وہ تو اب اپنی موت آپ مر گیا یا مر جائے گا تا وقتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں کلیریفیکیشن جو ہے وہ دیں. اچھا، یہ ایک یو ٹرن ہے جو کہ تحریک انصاف لے چکی ہے. دوسری جانب کل ایک ہمارے پروگرام پہ بھی بلکہ علی ظفر صاحب تھے اور صدق ملک اور مولا بخش چانڈیو صاحب تھے، بہت دل کھول کے بحث ہوئی کہ جو کمیٹی بنائی ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی، سیاسی انگیجمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں علی ظفر صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ کمیٹی جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گی اور جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف دی گیمز جو ہیں وہ طے کیے جائیں، یا جسے کہنا چاہیے قواعد و ضوابط بنائے جائیں، قواعد و ضوابط. تو ہم نے بار بار علی ظفر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ فیصلہ کریں، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سیاسی جماعتوں سے ملاقات کا، وہ عمران خان صاحب اس کو انڈورس کریں گے؟ تو اس کے اوپر کوئی واضح جواب نہیں تھا. اچھا، یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے یہ کیا کرے گی، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی خد و خال ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر ایک بات ہے جو کہ انہوں نے کہی کہ غیر مشروط طور پر ہم کوئی شرط نہیں رکھیں گے. تو پی ٹی آئی اب کسی بھی طریقے سے کوئی پروسیس ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، کوشش میں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بالکل جسے کہنا چاہیے وہ نہ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو اب اسٹیبلشمنٹ، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی سہارا ڈھونڈا جا رہا ہے. تحریک انصاف اس وقت بھی جو سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش میں ہے وہ دراصل ان کو وہاں سے جو ہے وہ نہ ہو گئی ہے،
اور جو ہماری اطلاعات بھی ہے کہ نہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف اب بڑھ رہے ہیں کہ خدا را ہماری بات سنیے اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے تھرو کرا دیجیے. لیکن اب چونکہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ تو آپ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے، اور نہ ہی آپ یہ الیکشن لڑیں گے کہ یہ فوج بہت بری ہے اور یہ ادارہ بہت برا ہے اور یہ کردار، کیونکہ آپ کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا. آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت ختم ہونی چاہیے، جبکہ دوسری جماعتوں کا تھا. آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں تھا کہ فوج جو ہے وہ کیوں مداخلت کرتی ہے. آپ کا نظریہ ہی نہیں تھا کہ آپ سیاستدانوں پہ یقین رکھیں. آپ کا نظریہ ہی نہیں تھا کہ آپ سیاست کے ذریعے سے اپنا حل جو ہے وہ نکالیں. آپ کا نظریہ طاقت تھی یا طاقت کا کوریڈور تھا. طاقت وہ جو کہ آپ نے 9 مئی کو استعمال کی، اور طاقت کے کوریڈور جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے آپ عمران خان صاحب کے ایک نہیں کئی بیانات ہیں کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم صرف جو ہے وہ جنرل باجوہ سے بات کریں گے پہلے، اور پھر جنرل عاصم منیر کی انہوں نے بات کی کہ ہم آپ سے بات کریں گے. تو وہ سیاسی لوگوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ سیاستدانوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ صرف فوج کی طرف دیکھتے ہیں. تو فوج کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ آج بھی یقین کیجئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ذرا سا بھی اشارہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کا ذرا سا اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، یہ کہے گی آپ کی پاکستان تحریک انصاف. اور یہ بہت کلیئر ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں آنا پڑے گا کہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اور سیاست کے کردار کو ختم کرنے کے لیے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنا ایجنڈا دینا پڑے گا. تو یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑا یو ٹرن لیا ہے، اگر رؤوف حسن صاحب کی حیثیت کو اور ان کو تسلیم کر لیا جائے جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں. واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی اس لیے ہم اب آپ بالکل نہیں آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ہم محاذرائی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں نقصان ہو گیا ہے، پارٹی کو نقصان ہوا ہے، پارٹی میں تشویش ہے، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو. تو یہ وہ بیانیہ تھا جس نے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جمہوری چہرہ بڑے لوگ بتانے کی کوشش کر رہے تھے. اپریل 2022 کے بعد سے تحریک انصاف کے اندر ایک جمہوریت، آزادی اظہار، انسانی حقوق، وہ جو پرچار ان کا چل رہا تھا، یہ ہے اس کا اصل چہرہ جو کہ اب سامنے آ چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی وقت ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات بھی کرے اور معافی بھی مانگے، تلافی بھی کرے ان واقعات کی جو کہ 9 مئی کو ہوئے ہیں، تو وے فارورڈ بن سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے ان کو پچھتاوا کرنا پڑے گا، احساس ندامت دکھانی پڑے گی جو کہ 9 مئی کو ہوا ہے. اور 9 مئی کو میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا تھا، تشدد کا مظاہرہ کیا گیا تھا، یہ 2014 میں بھی ہوا تھا، اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پھر پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. یہ مشروط بات چیت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ کرنی چاہیے. لیکن اس میں پہلے یہ طے ہوگا کہ ایک تو کیا وہ مشروط یعنی وہ شرط مانیں گے کہ وہ کہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ مانیں گے کہ ان کی پارٹی کا کیا کردار تھا، وہ مانیں گے، احساس ندامت ہوگا، پچھتاوا ہوگا، تو پھر وے فارورڈ جو ہے وہ آگے ضرور اس کے اوپر بڑھنا چاہیے. اور کل دونوں جماعتیں جو دیگر تھیں ہمارے پروگرام میں، ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے احساس تو ہو پھر تلافی ہو، پہلے اس بات کا اندازہ تو لگایا جائے کہ آپ نے کہا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے. اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف سمیت ساری جماعتیں یہ بیانیہ جو ہے وہ ضرور لے کے آئیں کہ پاکستان کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کرنا ہے، ان کے کندھوں کو استعمال نہیں کرنا، ان کے ذریعے سے نہیں آنا. مگر انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے کہ بہت ساری جماعتیں جو کہ سویلین بالادستی کی بھی بات کر رہی تھی، وہ پھر نظام کے ساتھ ساتھ وہ بھی آگے کمپرومائز کرتی، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ مندرجات ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.